اڈولف ہٹلر آسٹریا کے شہر برونا میں 1889 میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک مصور کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں وہ جنگ عظیم اول کے زمانے میں جرمن فوج میں بھرتی ہوا، زخمی ہوا اور اس کو اس کی بہادری پر میڈل بھی دیا گیا، لیکن وہ جرمنی کی شکست سے اچھا خاصا افسردہ ہوا اور اس نے 1919 میں جب وہ 30 برس کا تھا میونخ میں ایک دائیں بازو کی سیاسی جماعت سے وابستہ ہو گیا، جس نے اپنا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی رکھا، جس کو مختصر نازی بھی کہتے ہیں۔ اگلے 2 برسوں میں وہ اس کا غیر متنازع قائد بن گیا۔ ہٹلر کی زیر قیادت نازی جماعت جلد ہی طاقتور ہو گئی۔ نومبر 1923 میں اس نے ایک انقلابی حملہ کیا جسے میونخ بیئر پال پش کا نام دیا گیا۔ اس کی ناکامی کے بعد ہٹلر کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر غداری کا مقدمہ چلا اور اسے سزا ہوئی، تاہم 1 سال سے بھی کم جیل کاٹ کر وہ رہا ہو گیا۔ 1928 تک نازی جماعت کا حجم بڑا مختصر تھا، تاہم عظیم کساد بازاری کے دور میں جرمن سیاسی جماعتوں کے خلاف عوام میں بیزاری کا احساس پیدا ہوا۔ اس صورتحال میں نازی جماعت نے اپنی بنیادیں مضبوط کیں۔ جنوری 1933 میں 44 برس کی عمر میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بننے پر اس نے تمام مخالفین جماعتوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے وہ زائل کر دیا اور خود وہ آمر بن گیا۔ اس نے اپنے بیشتر سیاسی حریفوں کو زدکوب کیا، کچھ کو مار دیا، لیکن اس کو جرمن عوام کی سپورٹ حاصل تھی کیونکہ اس نے بے روزگاری کا خاتمہ کیا اور اس نے معاشی خوشحالی کو بحال کیا۔ پھر وہ فتوحات کی دوڑ میں شامل ہو گیا جو جنگ عظیم دوم کا سبب بنی۔ ابتدائی فتوحات اسے جنگ میں اس وجہ سے حاصل ہوئیں کہ انگلستان اور فرانس اس وقت اپنی معاشی بدحالی کی وجہ سے اس کو جواب نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہٹلر کے کسی بھی کام میں مداخلت نہیں کی۔ ہٹلر نے ورسائلز کا معاہدہ اس کو منسوخ کیا، جرمن فوج کو از سر نو منظم کیا۔ اس کے دستوں نے مارچ 1936 میں رائن لینڈ پر قبضہ کیا۔ اسی طرح سے مارچ 1938 میں اس نے آسٹریا کو جبری طور پر جرمنی میں شامل کر لیا۔ اس نے سویڈنٹن لینڈ کو بھی ستمبر 1938 میں اپنے ساتھ الحاق پر مجبور کیا۔ اس کے بعد چیکوسلواکیہ کا ایک قلعہ بند علاقہ فتح کیا۔ 1938 میں اس نے چیکوسلواکیہ کے کچھ قلعہ بند علاقے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس سے پہلے ایک انٹرنیشنل پیکٹ ہو چکا تھا جس کو میونخ پیکٹ کا نام دیا گیا برطانیہ اور فرانس کے درمیان، اور اس سے امید کی جا رہی تھی کہ اب دنیا میں وہ امن قائم ہوگا، لیکن چیکوسلواکیہ وہ بے یار و مددگار ہی رہا۔ ہٹلر نے اگلے چند ماہ میں اس کا باقی ماندہ حصہ بھی غصب کر لیا۔ ہر مرحلے پر ہٹلر نے مکاری سے اپنے اقدامات کے جواز گڑھ لیے اور پھر دھمکی بھی دے دی، کہا کہ اگر کسی نے مزاحمت کی کوشش کی تو وہ جنگ کرے گا۔ تاہم انگلستان نے اور فرانس نے پولینڈ کے دفاع کا ارادہ کر لیا جو کہ ہٹلر کا اگلا نشانہ تھا۔ ادھر ہٹلر نے بھی اپنے دفاع کے لیے اگست 1939 میں روس کے رہنما سٹالن سے وہ عدم جارحیت کے، اور ادھر ہٹلر نے بھی اگست 1939 میں روس کے سربراہ سٹالن سے وہ ایک معاہدہ کیا، جس معاہدے کی روح سے یہ تھا کہ اب یہ دونوں یہ پولینڈ کو کسی طرح سے آپس میں وہ تقسیم کر لیں گے بغیر آپس میں لڑے ہوئے۔ 9 دن بعد ہی جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور اس کے 16 روز بعد روس نے بھی پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ برطانیہ اور فرانس بھی اس جنگ میں کود پڑے، لیکن تب تک پولینڈ کا کام تمام ہو چکا تھا، اور 1940 میں ہٹلر اس نے
ڈنمارک اور ناروے جو ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی طرح سے اس نے اسی سال ہالینڈ، بیلجیم، لگزمبرگ جو ہے اس کو بھی تخت و تاراج کیا۔ جون میں فرانس نے شکست کھائی، لیکن برطانیہ جو ہے وہ ڈٹ گیا اور برطانیہ کو جو ہے وہ ہٹلر شکست نہ دے سکا۔ اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ہٹلر کو شکست ہوئی۔ اپریل 1941 تک ہٹلر جو ہے یونان، یوگوسلاویہ جو ہے ان پر بھی قابض ہو چکا تھا، اور پھر جون 1941 میں ہٹلر نے جو ہے روس کے ساتھ اپنے معاہدے کو ختم کیا اور اس نے روس پر بھی حملہ کر دیا۔ لیکن روس میں بھی جو ہے اس کا حال نپولین بوناپارٹ جیسا ہوا کہ سرد موسم جو ہے اس کی وجہ سے اس کی فوج جو ہے وہ بری طرح سے پٹ گئی۔ 1942 کے مڈ تک جرمنی یورپ کے ایک بڑے حصے پر جو ہے وہ قابض ہو چکا تھا، اور اسی سے کچھ دیر پہلے جاپان پرل ہاربر میں امریکی بحری چھونی پر حملہ کر چکا تھا۔ اس طرح سے ہٹلر جو ہے اس نے بھی کچھ امریکی جو افواج تھیں ان کو نشانہ بنایا۔ یورپ کے بعد جرمنی نے جو ہے وہ رخ کیا افریقہ کا، اور افریقہ کے بیشتر علاقے فتح کرنے کے بعد جب یہ شمالی افریقہ، اس کے بعد ہٹلر کا زوال تب شروع ہوا جب اس کو یکے بعد دیگرے مصر میں اور روس میں شکست اٹھانی پڑی، تو اس کا عسکری زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور پھر یوں 1945 30 اپریل کو برلن میں ہٹلر نے جو ہے وہ خودکشی کی، اور 7 روز بعد جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ اپنے دور اقتدار میں ہٹلر نے نسل کشی کی حکمت عملی بنائی۔ اصل میں اس کا یہ ماننا تھا کہ جرمن قوم جو ہے وہ سب سے عظیم قوم ہے اور باقی تمام اقوام کو اس کی غلام بن کے رہنا چاہیے، اور یہودیوں سے اس کو خاص قسم کا ہی بیر تھا۔ اس کے لیے اس نے گیس چیمبر جو ہیں وہ بنائے، اور کہتے ہیں کہ کچھ ہی سالوں میں اس نے 60 لاکھ یہودی جو ہیں وہ مار دیے۔ اس کے علاوہ اس کے دور میں روسیوں اور خانہ بدوشوں کی بھی ایک بڑی تعداد کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ ان لوگوں کو بھی بڑی بے رحمی سے مارا گیا جن کے حوالے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ریاست کے دشمن ہیں۔ ہٹلر خود ایک جرمن نہیں تھا، بلکہ یہ آسٹریا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا کوئی خاص سیاسی تجربہ نہیں تھا، دولت یا سیاسی روابط نہیں تھے، لیکن پھر بھی 14 سال سے کم عرصے میں یہ دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کا جو ہے وہ سربراہ بنا۔ اصل میں ایک خطیب کی حیثیت سے اس کی اہلیت غیر معمولی تھی، یعنی کہ یہ مجمع کو، یہ ہجوم کو اپنے سانچے میں ڈالنا جانتا تھا۔ اسی کا کہہ لیں کہ ہٹلر کا جو پرو ورژن تھا وہ کچھ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے برصغیر پاک و ہند کی ایک خاص طرح کی مٹی ہے، یہ گوروں کے غلام ہیں، یہ کتنا اونچا جو ہے وہ اڑ سکتے تھے۔ وہ جو غلامی کا طوق تھا اس نے بھی کسی حد تک جو ہے ان طرح کے جذبات کو جو ہے وہ یہاں پہ پنپ سننے سے روکا۔